نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محمد بیٹھنے سے بلائی ہے آوازیں بلند ہو رہی ہیں صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اپنے ارد گرد دیکھیں کون ہے جو نبی پاک کے ذکر پر اپنی زبان کو ہلا نہیں رہا آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب حاضرین و سامعین اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی دعا ہے رب کائنات حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی تھوڑی دیر میں، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ کہ یہ کوئی کسی دنیا دار کا ذکر نہیں، یہ کسی سیاسی پارٹی کا ذکر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو جو اس سیاست دان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آ کر اٹھ کر بازو نکال کر نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوں، اسے پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوں، کل کہیں کام پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ذکر حسین ہے، اور ذکر آپ یہاں پر اس طرح بیٹھے کہ ہم حسین کو دکھا رہے ہیں، آپ یہاں اس طرح اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں کہ ہم آقا حسین کو دکھانے آئے ہیں کہ اے یا حسین
ہم بھی آپ کے ذکر کی محفل میں آج شامل ہو اور اس لیے شامل ہوئے کہ کل قیامت کے دن بخشش کا سبب بننا۔ یہ نیت کر لیں کہ ذکر حسین ویسے بھی کرنا میرے آقا کی سنت ہے، ذکر حسین سننا میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، ذکر حسین کرنے کا حکم میرے آقا نے خود دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ذکرنی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا ذکر کیا وَلَمْ يَذْكُرْ آلِي فَقَدْ جَفَانِي، اور میری آل کا ذکر نہ کیا اس نے مجھ سے جفا۔ اور اس لیے یہ اس سے کیا پتا چلا کہ حضور کی آل کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے شوق کا مظاہرہ کریں، تو اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ محفل پاک ایک رونق افروز کی طرح اس میں چار چاند لگ جائیں اور میرے آقا بھی خوش ہو جائیں کہ بڑے شوق سے میرے غلام میرے لاڈلے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں۔ حاضرین جوادار، آج 10 محرم الحرام گزری۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نواسہ رسول، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدیوں نے آقا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، آپ کے رفقا کو شہید کر دیا۔ کہ اس لیے یزید نے یہ ظلم و ستم کیے، اس لیے کیے کہ تخت و تاج کی خاطر، حکومت اور عہدے کی خاطر، مگر یزید کا نام مٹ گیا۔ جب بھی لیا جائے گا اس کا نام ان الفاظ کے ساتھ لیا جائے گا کہ یہ ملعون ہے کہ جس نے آل رسول پر ظلم کیا۔ اور حسین کا نام جب بھی لیا جائے گا تو حسینیت زندہ باد سے لیا جائے گا۔ مل کے کہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان عالی شان، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر حدیث مبارکہ کے راوی، میرے آقا نے فرمایا من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین بن علی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جسے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا ہے، مطلب کیا، مفہوم کیا ہے؟ کوئی بندہ جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے کوئی بندہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ حسین کی زیارت کر رہی ہے۔ آواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جنتی آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کر لو، حسین جنتی ہے۔ حسین بولیے، حسین، میرے آقا حسین جنتی ہے۔ حاضرین سبقہ، تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، یہ ایک اور روایت سنیں، اس کے بعد امام قاسم بن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ امام حسن اور حسین کشتی کر رہے ہیں آپس میں، امام حسن اور حسین کشتی کر رہے ہیں۔ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام فرمایا ایب حسن، ایب حسن، شاباش حسن، ہمت کرو، شاباش حسن، ہمت کرو، توجہ سے۔ حسن اور حسین کشتی کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا شاباش حسن، ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ آگے تاجدار کائنات علیہ السلام کی شہزادی جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ معاجرہ دیکھ رہی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان
حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، وہ تو بڑے ہیں، آپ حسین کا حوصلہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ وہ تو چھوٹے ہیں۔ آپ حسن کو داد دے رہے ہیں، حسین کو داد کیوں نہیں دے رہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان جبرائیل یقول ہی حسین، فرمایا میں حسن کو داد دے رہا ہوں، جبریل حسین کو داد دے رہا ہوں۔ فرمایا حسن کو میں داد دے رہا ہوں، حوصلہ بڑھا رہا ہوں، شاباش حسن، اور حسین کا حوصلہ جبریل آ کر بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے اللہ کو بھی کتنا پیار ہے آقا حسین، کیونکہ جبریل کوئی بھی کام بغیر حکم الہی کے کرتا ہی نہیں۔ جبریل وہی کرتا ہے جو حکم خداوندی ہو، جبریل وہی کرتا ہے جو حکم الہی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا جا تو حسین کا حوصلہ بڑھا، جا تو حسین کا حوصلہ بڑھا دے۔ تو حاضرین وقار آقا حسین علیہ السلام کی عظمت و شان ہے، جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی تاجدار کائنات علیہ السلام نے دی۔ اور پھر میں آقا حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، امام حسین آپ کی پشت پر آ گئے، سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کرام بھی سجدے میں ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی امر آ گیا، حکم آ گیا، وحی کا نزول ہو گیا، مگر جب سجدے سے اٹھے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری کمر پر حسین آ گیا، میں اٹھنا، مجھے سجدے سے اٹھنا گوارا نہ ہوا، کہیں حسین گر نہ جائے۔ ارے جن کی خاطر آقا حضور علیہ السلام سجدے طویل کرتے، اس حسین ابن حیدر کے ساتھ، تو پھر وہ حسین جن کی تیاری ہوئی، جن کی تربیت ہوئی، حاضرین وقار جن کے بارے میں تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، کہ میں حسین کے قریب، حسین میرے قریب ہیں، اتنی محبت آقا حضور علیہ السلام نے امام علی مقام سے فرمایا۔ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی آقا حسین کے غلام ہیں، کہ وہ نواسہ رسول ہیں، وہ آقا حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اس لیے ہی تو آج جگہ جگہ قریہ قریہ ہر جگہ دیکھیں تو تاجدار کائنات علیہ السلام کے اس لاڈلے نواسے کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اولاد بھائی ہر چیز، اپنا نانا جی کا شہر مکہ شریف ہر چیز ہی قربان کر دی تاجدار کائنات علیہ السلام کے دین کی خاطر۔ اس لیے تو آج ہر جگہ ہر قریہ قریہ یہی نعرہ لگ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلی حسینی ہیں، ہم ہی اصلی حسینی ہیں، حسین ہمارے ہیں، ہم حسین ہیں۔ تو باواز بلند آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، اور آواز بلند مسجد کے در و دیوار کی قیامت والے دن اس بات کی گواہی دیں کہ یہاں بیٹھ کر آقا حسین کے نام کو بلند کیا گیا، یہاں بیٹھ کر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا اظہار کیا گیا کہ ہم ہی اصلی حسینی ہیں، ہم حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں۔ آواز بلند آپ نے میرے ساتھ امام حسین کا ذکر کرنا ہے اور حسین کے ذکر میں شامل ہو جائیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، آواز بلند کہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حسینی تو ساتھ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ، حسینی تو کم از کم کہیں یہ دل بھی حسینی، آواز بلند کہیں کون حسینی ہے، یہ دل
دل بھی حسینی ہے۔ تو حاضرین ذوالفقار، پھر میرے امام علی مقام نے ہر چیز قربان کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں جب بھی دین مصطفیٰ پر مشکل وقت آ جائے ہر چیز قربان کر دے گا۔ میرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑ دیا، پھر میدان کربلا میں پہنچ گئے، پھر شہادتیں شروع ہو گئی۔ کبھی ابو بکر بن علی قربان ہو رہے ہیں، کبھی عمر بن علی قربان، کبھی امام علی مقام کے نوجوان بیٹے امام علی اکبر، امام علی اصغر قربان ہو رہے ہیں۔ یہ قربانیاں ہو رہی ہیں میرے امام کے سامنے۔ اٹھاؤ تاریخ تبری، میرے امام علی مقام کے سامنے امام کا نوجوان بھتیجا امام قاسم آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی نانا کے دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کی آرزو تھی، میرے بھائی کی آخری آرزو تھی کہ میری بیٹی سکینہ کا نکاح تم سے کرا دیا جائے۔ اے میرے بیٹا، میرے بعد مدینہ جا کر میری بیٹی سے نکاح کر لینا۔ امام قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان میرے بابا کی ایک اور آرزو بھی تھی، میرے بابا کی ایک اور آرزو بھی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا وہ کون سی؟ آپ نے کہا کہ اے چچا جان میرے بابا نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، میرے بابا نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی کہ بیٹا اس تعویذ کو اس وقت کھول کر پڑھ لینا جب بڑا مصیبت کا وقت آ جائے، بڑی آزمائش کا وقت آ جائے۔ چچا جان میں نے آج اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لیا، میں نے آج اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اس تعویذ میں کیا لکھا ہے؟ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر شریف ہے۔ امام قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان میں نے وہ تعویذ جو کھولا ہے اس میں لکھا ہے اے میرے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا لوگ میرے حسین کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک وقت آئے گا دشمن حسین کو چاروں طرفوں سے گھیر لیں گے، ایک وقت آئے گا ہر طرف سے امام علی مقام پر حملے کی تیاری ہوگی۔ بیٹا اگر میرے بیٹے ہو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا بلکہ اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ اس وقت جو حسین پر قربان ہوگا قیامت والے دن اس کا بڑا مرتبہ ہوگا، بڑا مقام ہوگا، اور حسین تمہیں جانے سے میدان میں انکار کریں گے مگر تم اصرار کرتے رہنا، کہنا چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ عرض کیا چچا جان یہ میں نے آج تعویذ کھول کر پڑھ لیا، یہ میرے والد گرامی کی آرزو تھی، یہ میرے والد گرامی کی وصیت تھی۔ میرے امام علی مقام نے اپنے نوجوان بھتیجے کو تیار کرا کر سواری پر سوار کیا، سواری پر سوار کرا کر میدان کربلا کی طرف روانہ کر دیا، اور علی کا لال آیا ہے، علی کا پوتا جا رہا ہے۔ ارے دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ علی کا پوتا جا رہا ہے، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے کہ علی کے جو حضرت جس طرح مولا کائنات تیار ہو کر میدان جہاد میں جاتے چہرے کی چمک بتا دیتی علی میدان میں جا رہے، اسی طرح علی کی اولاد کے چہروں کی چمک بتا دیتی کہ علی کی اولاد میدان میں جا رہی ہے۔ امام قاسم میدان کربلا میں بڑے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آخرکار دشمنوں نے چاروں طرفوں سے گھیر لیا۔ جب بھی
میدان جہاد میں جاتے، علی کے لال ان پر اس طرح حملہ کرتے کہ وہ آگے سے دھوکہ بازی کر کے شہید کرتے، پھر وہ چاروں طرفوں سے گھیر لیتے اور چاروں طرفوں سے حملہ کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تو 18 سال کے نوجوان تھے، تو جام شہادت نوش کر لیا۔ امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے آئے۔ اسی طرح سیدہ زینب میرے امام کی ہمشیرہ، ان کے 2 ننھے شہزادے عون و محمد، تاریخ یہ روایت کرتی ہے کہ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی 8 سال، اور ماں نے سکھایا ہے بیٹا جاؤ ماموں کے پاس اور جا کر کہو ماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے، ہم بھی نانا جان کے دین پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، امام علی مقام نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں بچوں آپ چھوٹے ہو، آپ واپس چلے جاؤ، لیکن سیدہ کے حوصلے پہ قربان آج کی ماں ہونا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ زینب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ دیتا چلو کوئی نہیں، ٹوٹل پورا ہو گیا، تمہاری جانیں بچ گئیں، خیر ہی ہے۔ سیدہ نے عرض کیا نہ بچوں اس طرح نہیں، آؤ میں خود لے کر جاتی ہوں۔ دنیا کا رواج ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بہنیں اپنے بھائیوں کے گھروں میں آئیں، اگر کچھ سوال کر لیں، کچھ مانگیں تو بھائی تڑپ کر ان کے سوال کو پورا کر دے۔ یہ دنیا کا رواج ہے، اور دنیا کا یہ رواج ہے کہ دشمنوں کی بیٹیاں بھی آ جائیں انہیں بھی خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا، یعنی بیٹیوں کی اتنی عزت کی جاتی ہے۔ سیدہ اپنے بھائی کے پاس آئی اور اپنے بچوں کی اجازت طلب کی۔ میرے امام خاموش، سیدہ نے خاموش کو رضا سمجھ کر بچوں کو تیار کرا دیا، تیار کرا کر میدان کی طرف روانہ کر دیا اور وصیت کی کہ بچوں آپ سیدہ زینب کی اولاد ہو، علی کے نواسے ہو، اور یاد رکھنا تیر کمر میں نہیں سینے پر کھانا۔ یہ ماں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے اور دعا دے رہی ہے۔ آج بچے اگر کوئی گھر سے جہاد کے لیے بھی جائے، والدین دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچے خیریت سے واپس آ جائیں، خیریت سے واپس آ جائیں، قربان جائیں سیدہ کے حوصلے پر۔ سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لینا، یا اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لینا۔ اور فرمایا وصیت کی بچوں ایسے نہ آنا، ایسے واپس نہ آ جانا، اپنی جانیں قربان کر دینا نانا کے دین پر۔ تو حاضرین زوالات، پھر وہ ننھے بچے، چھوٹے معصوم بچے، ارے یزیدی تو ان بچوں کو بھی قابو نہ کر سکے، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو حاضرین زوالات، پھر ان بچوں نے بڑے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخرکار تینوں کی بارشیں ہو گئیں، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگ پڑی، اور پھر حملہ ہو گیا، بچے شہید ہو گئے۔ حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لاش اٹھا کر حضور علیہ السلام کے نواسے خیمے کی طرف لے آئے۔ تو حاضرین زوالات، اسی طرح شہادتیں ہوتی نہیں تو ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کا سننے والا، کرنے والا عزتیں پا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر محبت حسین میں، ذکر حسین میں آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ محبت حسین میں آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مولا کائنات کی سنت ہے کہ ذکر حسین سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، محبت حسین میں آنسو کا جاری ہو جانا یہ صبر کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھوں سے آنسو نکل جانا بے اختیاری ہے۔
اور محبت حسین میں نکلنا تو پھر یہ گناہ ہوگا کفارہ بن جاتا ہے. غم حسین میں نہیں، محبت حسین میں نکلنا گناہ ہوگا کفارہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آقا حسین علیہ السلام کے مشن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام یہ بات 10 بستہ سلام کے لیے